میرے ہادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں، میرے مونس میرے ہمدم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARYQ ٹی وی کے ناظرین، پروگرام اللہ کے سفیر میں آج کا ہمارا عنوان اخلاق اولیاء یعنی خلق عظیم اور اولیاء اللہ کی تعلیمات، حیات، خدمات۔ اس سے قبل چونکہ یہ اللہ کے سفیر جو پروگرام ہے، معین الحق والدین حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ صفات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے، تو عرض کیا ہے، میرا جہاں میں ظہور و خفا معینی ہے، میرا جہاں میں ظہور و خفا معینی ہے، میں وہ ہوں جس کی فنا و بقا معینی ہے۔ ہم اہل چشت ہیں خواجہ کے چاہنے والے، ہم اہل چشت ہیں خواجہ کے چاہنے والے، ہمارے شہر کی آب و ہوا معینی ہے، ہمارے شہر کی آب و ہوا معینی ہے۔ کھلا ہوا ہے در غوث پاک و خواجہ معین، کھلا ہوا ہے در غوث پاک و خواجہ معین، یہ قادری تو وہ دارالشفا معینی ہے۔ ولائے خواجہ سے سرشار ہیں تمام ولی، ولائے خواجہ سے سرشار ہیں تمام ولی، خدا گواہ کے ہر با خدا معینی ہے، خدا گواہ کے ہر با خدا معینی ہے۔ جلوں میں اپنے ہجوم تجلیات کے، یہ کوئی قادری بیٹھا ہے یا معینی ہے، یہ کوئی قادری بیٹھا ہے یا معینی ہے۔ ناظرین کرام، بر صغیر پاک و ہند میں صوفیہ کی جو تاریخ ہے وہ 1000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ صوفیہ کرام، اولیاء اللہ کے جو معمولات ہیں وہ سب سے پہلے خدمت خلق ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خلق کے ساتھ رہنا، اخلاق، ان سے محبت کا رشتہ قائم کرنا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت الرحمن کی بارگاہ میں کسی نے کینچی پیش کی، آپ نے فرمایا میری بارگاہ میں سوئی لے کر آؤ، ہم تو سینے والے ہیں، کاٹنے والے نہیں۔ تو برائے وصل کر دی آمدن، نے برائے قتل کر دی آمدن۔ اور بزرگان دین کا یہی منشور رہا کہ منہ سے میرے قبلہ عالم، میرے جد اعلیٰ حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے منہ سے کچھ کہو نہ کہو، آئی صورت کا سانچہ رہو۔ یعنی خدمت خلق کو اتنا شعار بنایا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی یہ تعلیمات میں کہ بھئی درگاہ شریف پہ دسترخوان بچھاؤ، خانقاہ پہ دسترخوان ہونا چاہیے، اور خانقاہی نظام کو اولیاء اللہ نے ایک ٹرسٹ کی حیثیت دے دی، ایک ٹرسٹ بنا دیا کہ جہاں بھوکوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، محتاجوں کی حاجت ربی کی جاتی ہے، بیماروں کا علاج، ان کی داد رسی، غم خاروں کے مسائل سنے جاتے ہیں، غم زدوں پہ مہربانیاں فرمائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ اولیاء اللہ کے ایک ایسا خاصہ ہے جو سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے کہ جنہوں نے اولیاء اللہ نے اپنی ساری حیات طیبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزار دی۔ کچھ بھی نہیں، لیکن لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی لوگوں کو دے دینا، یہ صوفیہ کا اشعار ہے۔ یہ صاحب قال لوگ کسی قیمت ہم اس صورت پہ نہیں پہنچ سکتے، ہم لوگ کہتے ہیں پہلے اپنی ضرورت پوری کی جائے، صوفی کہتے ہیں پہلے کسی کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ خلق، اخلاق، محبت کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کیا جائے۔
اور فرماتے ہیں کہ دریا جیسی سخاوت ایک صوفی کے لیے ضروری ہے۔ خلق اتنا ضروری ہے کہ لوگ پتھر مارتے ہیں لیکن اللہ کا ولی ان کو دعائیں دیتا ہے۔ اخلاق کی منازل وہ ہوں کہ لوگ برا بھلا کہیں لیکن اللہ کا ولی ان کی خیر چاہے، اللہ کا ولی ان پہ کرم فرمائے اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ کرے، اپنے اخلاق سے ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھائے، اپنے اخلاق سے ان کو، اپنی محبت سے ان کو۔ ہمارے اولیاء اللہ نے اپنی محبت اخلاق سے غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ وہ لوگ جو دین اسلام سے کوسوں دور تھے، اولیاء اللہ نے محبت، اخلاق، خلق عظیم کے ذریعے، اور وہ خلق عظیم کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کہ آپ کا خلق عظیم ہے، اور اب مومنین کو حضور کی اتباع دی گئی، حضور کی سنت دی گئی۔ اب عام بندہ مومن چاہتا ہے کہ میں سنت رسول پہ چلوں، میں اتباع رسول کروں، اور وہ لوگ کہ جن کی ساری حیات والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما کی مصداق ہے، جن کے شب و روز تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا کے مطابق گزرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا کا انعام دیا گیا، ثمربارگی فرمائی گئی، لیکن کس امر پر؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کا، اور ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے۔ یہی بات خواجہ غریب نواز نے اپنے فرمان عالی شان میں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ عاجزوں کی فریاد رسی سنو، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرو، غم زدوں کی غم خواری کرو، درد مندوں کے درد بٹاؤ، لوگوں میں محبتیں تقسیم کرو۔ اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ جس میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ اس حقیقت کو جان لے کہ خدا تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ سخاوت دریا کی طرح، دوسرا شفقت آسمان کی طرح، تیسرا خاکساری زمین کی طرح۔ یعنی سخاوت اس قدر ہو کہ اس کے دل میں کسی کا لالچ، ہوس نہ ہو کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ نہ ملے۔ اللہ کی مخلوق کو ایک سمجھتے ہوئے اعلیٰ، عرفہ، امیر، غریب کی پہچان نہ رکھنے والا ہو، سب پہ ایک جیسا لوٹانے والا ہو، اس کا دسترخوان صبح بچ جائے۔ میرے قبلہ عالم حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مہمان کو پوچھ کر کھانا کھلانا یہ میزبانی نہیں، بلکہ مہمان آئے اس کے سامنے پیش کر دینا یہ میزبانی ہے۔ یہ اخلاقیات کا درس ہے جو اولیاء اللہ نے ہمیں دیا، اور خانقاہی نظام کو ٹرسٹ بنا دیا۔ آج ہم 10 دنوں کے لیے، 20 دنوں کے لیے دسترخوان لگا دیں تو اس کی ہم فوٹو سیشن کرتے ہیں، اس کو الیکٹرانک میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، اس کو ہم سوشل لنک میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی خانقاہوں کا کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے دسترخوانوں کا کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ایک نہیں، 2 نہیں، ہزاروں درگاہوں پر ہر روز دسترخوان لگا ہے، اور غربا بھی آتے ہیں، امراء بھی آتے ہیں، فقراء بھی آتے ہیں، مساکین بھی آتے ہیں، حاجت روا بھی آتے ہیں، یتیم بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، بھوکے بھی آتے ہیں، سب کی حاجت روائی ہوتی ہے، کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہی خواجہ صاحب فرما رہے ہیں، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں آسمان جیسی شفقت ایک صوفی کے لیے، ایک اللہ کے ولی کے لیے ضروری ہے۔ اب آسمان کی شفقت کیا ہے؟ بھئی جب بارش ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، چاند کی چاندنی ہوتی ہے، تو کبھی اس بات میں کوئی فرق رکھا گیا ہے کہ شہر کی آبادی ہے یہاں بارش زیادہ ہو جائے، دیہات ہے یہاں کم ہو جائے، فصلوں پہ سورج زیادہ چمکے، یہ دیہاتوں پہ شہروں پہ فرق آ جائے؟ نہیں، شہروں پہ، دیہاتوں پہ، غریبوں پہ، امیروں پہ، گنہگاروں پہ، نیکوں پہ، متقیوں پہ، پرہیزگاروں پہ، مساجد پہ، عام گنہگاروں کے مکانوں پہ سورج کی روشنی ایک طرح آتی ہے، چاند کی چاندنی ایک طرح ہوتی ہے، بارش کا جو ہے وہ تسلسل ایک ہوتا ہے۔ فرمایا یہی اللہ کے ولی کا خاصہ ہے کہ اس کی شفقت جو ہے وہ آسمان جیسی ہو، کہ جیسا بھی ہو اس کو قریب کرے، اس پہ کرم نوازی فرمائے، اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ سکھائے، اپنے خلق سے، پیار سے، محبت سے۔ اور زمین کی خاکساری کیا ہے
کہ اس کی زبان پر شکوہ نہیں آتا۔ زمین پہ آپ ہل چلا دیں تو پھر بھی خاموش ہے، زمین پہ بارش برسے پانی جمع ہو جائے پھر بھی خاموش ہے، بارش نہ برسے پانی نہ جمع ہو، وہ خشک رہے، گرد اڑتی رہے پھر بھی خاموش ہے۔ یہی اللہ کے ولی کا خاصہ ہے، اولیاء اللہ کو یہی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہی خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں جس حال میں بھی اللہ رکھے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے قبلہ عالم نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہمارے شجرہ طیبہ میں یہ منظوم ہے، موجود ہے کہ میرے حق میں جو ہو مرضی میں ہوں راضی بارضا، مرضی مولا ہما اولا رضی نہ بالقضا، تیرے گھر میں کیا کمی ہے مجھ گدھا کے واسطے۔ یہ خاک ساری ہے، یہ انکساری ہے، اور اللہ رب العزت جب لوگوں پہ کرم فرماتا ہے نا تو اخلاقیات، خلق عظیم، انبیاء کو بھی اس کی تعلیم دی گئی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں، سرور کون و مکان، رحمت عالم، واللیل کی زلفوں والے، والضحیٰ کے مکھڑے والے، یاسین کے سہرے والے، طٰہٰ کی شان والے، علم نشرح کے سینے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، کریم آقا کہ جن کی توفیل سے یہ ساری کائنات ہے، لیکن میرے خدا نے آپ کو خاک ساری کا درس دیا، ان کے ساری تواضع، اخلاقیات، لوگوں کے ساتھ اچھا رہن سہن، لوگوں کی خدمات، لوگ گالیاں بکتے ہیں میرے آقا دعائیں عطا فرماتے ہیں، لوگ برا بلا کہتے ہیں حضور ان پہ کرم نوازی فرماتے ہیں۔ یہی بات ہے اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، اولیاء اللہ کا بھی یہی شیوا اور یہی کامل طریقہ کار رہا کہ لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، یہ محبت کا جو سلسلہ ہے لوگوں کے دلوں میں جاں گزی کرنا۔ میرے قبلہ عالم تاجدار ساہو چک شریف حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے درگاہ آستان ناز پہ جلوہ فراز تھے، ہندوستان سے سکھ آئے۔ اب انہوں نے، ہمارے آج بھی معمول یہ ہے کہ جو بھی نذرانہ پیش کیا جاتا ہے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، وہ ہدیہ پیش کیا، کسی نے آ کر سنگترے کا پھل تھا، آپ نے سب کو عطا فرما دیا۔ اب وہ جو سکھوں کا بڑا تھا نا، ان میں سے 10 لوگ تھے، مرد اور عورتیں، وہ قریب بیٹھے اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اپنے ہاتھ سے تو ہمیں دیتے ہیں، کیا ہمارے ہاتھ سے بھی کھاتے ہیں؟ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے اس کے دل کے خیال کو بھانپ لیا، اس نے اس سنگترے کو اچھا کھول کے آپ کو اس طرح دونوں ہاتھوں سے پیش کیا۔ اب آپ کے جملے یہ تھے، اللہ کے ولی کی شان ہے، ہم میں سے کوئی ہوتا اور ہم کہتے نہیں بھی ہم آپ کے ہاتھ سے نہیں کھاتے، آپ نے فرمایا بیٹا میں یہ کھاتا نہیں، ترش ہوتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، لیکن تمہارے ہاتھ لگ گئے ہیں، شاید یہ میٹھا ہو گیا۔ اب آپ کا یہ فرمانا تھا، اس سے لے کر آپ نے تناول فرمایا، اور آپ نے اپنے خادم خاص کو حکم فرمایا کہ بیٹا یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، لہٰذا ان کو خشک راشن دے دیا جائے۔ اب یہ آپ کا حسن عمل، اخلاق، محبت کا جو سلسلہ تھا کہ وہ سکھوں کا پورا خاندان پہلے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر انہوں نے کہا ہم اسی دسترخوان سے کھائیں گے جہاں سے لوگ کھاتے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اصم کہتے ہیں بہرے کو، وہ بہرے نہیں تھے لیکن ساری زندگی بہرے بنے رہے۔ ان کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، تو خاتون جب ان سے کلام کرنے لگی تو بیٹھتے بیٹھتے اس کی ریح خارج ہوئی۔ اب یہ بشری تقاضا ہے، اس نے اس میں آر سمجھی، نادم ہوئی۔ جب آپ سے کلام کیا نا تو آپ نے کان پہ ہاتھ رکھ لیا، فرمایا بیٹے میں اونچا سنتا ہوں، ذرا اونچا بولو، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اب وہ خوش ہو گئی، اس کا برم رہ گیا کہ چلو بابا جی کو پتہ نہیں چلا، پھر اب ساری زندگی بہرے بنے رہے اس ایک کا برم رکھنے کے لیے، اخلاق، تاکہ یہ اس کا برم رہ جائے۔ یہی اولیاء اللہ کا شیوا ہے کہ وہ محبت کا جو سلسلہ ہے، ان کے ہاں نماز اپنی جگہ ہے، روزہ بھی ہے، تراویح بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا جو سلسلہ ہے اس کو قائم و دائم رکھتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھے طریقے، اچھے رویے اختیار کرو، اچھا برتاؤ رکھو، حسن عمل رکھو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ بے شک پسند نہیں فرماتا، کس کو نہیں پسند فرماتا؟ من کان مختالا فخورا، اکڑنے والے کو، شیخیاں بکھیرنے والے کو، متکبر کو میرا اللہ جب بھی کرم فرماتا ہے متواضع پہ، عاجز پہ، منکسر المزاج پہ
ناظرین کرام، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کے جو عمل ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں بھی مخلوق خدا کے ساتھ خلق اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ہادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں، میرے مونس میرے ہمدم میرے غم خوار خواجہ ہیں۔ محبت کا